بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا نہیں سیر کی زمین میں انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ فینظروا، تاکہ وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی یہ منکر لوگ، انکار کرنے والے، انہوں نے ان لوگوں کو، ان علاقوں کو دیکھا نہیں ہے جہاں پہ عذاب نازل ہوئے اور وہ بستیاں کھنڈرات بن گئیں، تو مکان سارے کے سارے گرے ہوئے، تباہ و برباد، عبرت کا نشان بنے ہوئے۔ وہاں پہ نہ کوئی اب رہتا ہے عذاب کے خوف سے، اور وہ کھنڈرات جو ہیں وہ عبرت کا نشان ابھی تک باقی ہیں، قائم دائم ہیں، وہ محض لوگوں کے عبرت کے لیے۔ تو فرمایا ان علاقوں کی انہوں نے سیر نہیں کی۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، کہ تھے وہ زیادہ، منہم ان میں سے، قوتاً قوت میں، یعنی قوت اور طاقت بھی ان لوگوں کی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا، ان کے پاس جو ہے وہ جاہ و جلال بھی تھا، حکومتیں بھی تھیں جی۔ تو لیکن وہ پھر بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے۔ وآثاراً فی الارض، اور آثار کے لحاظ سے بھی زمین میں، یہ یعنی نشانیاں زمین میں ان کی وہ بھی باقی ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یعنی آثار سے مراد یعنی چھوڑے ہوئے آثار، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ مالی استحکام بہت زیادہ تھا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کی طرف سے من واق، کوئی بچانے والا۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے یا کوئی کسی کی مدد کر سکے، کسی کو بچا سکے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ اس لیے ہے کہ کانت تأتیہم، کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیاں، فکفروا، بس انہوں نے انکار کر دیا۔ فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت بڑا طاقتور، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو، بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ ان نشانیوں سے مراد معجزات موسیٰ علیہ السلام کے، جو 9 معجزات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ وسلطان مبین، اور روشن سند کے ساتھ۔ اس روشن سند سے مراد تورات، ٹھیک ہے۔
الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان اور حامان کی طرف، و قارون اور قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، بس انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بینات نازل فرما کے تو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو یہ ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، آپ سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے روشن نشانیاں بھی دیں، سارا کچھ، تو ان کو جن کی طرف بھیجا انہوں نے بھی ان کو یہی کہا تھا۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب لے کر آئے ان کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام بالحق، حق کو لے کر آئے، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ابناء الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو بچے ہیں ایمان والوں کے، ان کو قتل کر ڈالو جو بچے ہیں ایمان والوں کے، یعنی ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو، معاہو جو ایمان لائے ہیں ان کے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی بنی اسرائیل کے جو بچے ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو، واستحیوا نساءہم، اور زندہ چھوڑو ان کی لڑکیوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے فریب کافروں کا یا مکر کافروں کا، الا فی ضلال، مگر کھلی گمراہی میں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، کہ میں قتل کروں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ، اور وہ بلا لے، دعوت دے، ربہ، اپنے رب کو بھی، یعنی اپنے وزیروں مشیروں کو وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر مرعوب تو وہ ہوا تھا، رعب پڑا ہوا تھا اس کے اوپر۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقہ سے جو ہے نا وہ قتل کر ڈالا جائے، تاکہ نہ رہے سانپ اور نہ بجے بانسری، جان ہی چھوٹ جائے۔ بس اسی وجہ سے ہمارے ملک کا نظام جو بہت ڈسٹرب ہوا ہے جی، کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کی طرف، یعنی ایک تو اس کے بنی اسرائیلی جو ہیں وہ سارے اس کی طرف مائل ہیں، اور باقی بھی خدشہ ہے کہ اس کی طرف نہ مائل ہو جائیں، اس کی دعوت کو قبول نہ کر لیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے نا وہ راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے پھر اب کیا کیا کہ خود ہی پلان بنانے کے بجائے اس نے مشورہ کیا اپنے وزیروں مشیروں سے، اور کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے چھوڑو، میں خود ہی اس کو قتل کرتا ہوں، اقتل موسیٰ، میں قتل کرتا ہوں موسیٰ کو، یہ کہ کس وجہ سے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے یہ کہ کہیں تبدیل نہ کر دے تمہارے دین کو، جی تو تم جس دین پر کاربند ہو اور مجھے خدا مانتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے۔
اور اس کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور میرے رب ہونے کا اقرار کرتا ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے خوف ہے کہ کہیں تم لوگوں کے دین کو بھی نہ بدل کے رکھ دے۔ او یظہر فی الارض الفساد، یا وہ پھیلائے، یظہر یعنی ظاہر کرے یا پھیلائے، فی الارض زمین میں، فی الارض الفساد فساد پھیلائے، جی یعنی اگر وہ زندہ رہے گا تو پھر فساد بپا ہوگا اور ہمارے ملک کا نظام وہ تہس نہس ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا، سارا جو ہے نا وہ فساد بپا ہو جائے گا، لہذا اس کو ٹھکانے لگانا یہ ضروری ہے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور کہا موسیٰ نے، انی عذت، جب اس نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا کہ میرے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، جی اور فرعون بذات خود مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور کسی وقت بھی وہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، جی بلکہ بڑا جو ہے مدلل اور بڑا مضبوط جو ہے نا وہ بیان جاری کیا۔ کیا کہا؟ وقال موسیٰ نے کہا انی عذت بربی وربکم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، تمہارے پروردگار کی، یعنی وہ رب صرف میرا رب نہیں ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ اب تم لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے تو ایسا تو نہیں نا کہ وہ رب نہیں رہا، رب تو وہ ہے نا، جی تو لہٰذا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، لہذا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو جب اپنے رب کی میں پناہ میں آ جاؤں گا تو پھر میرا رب ہی میری جان کی حفاظت کرے گا، پھر میں دیکھتا ہوں مجھے کون قتل کرتا ہے۔ من کل متکبرین، ہر اس متکبر سے، تکبر کرنے والے سے، لا یؤمنو بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن کا، یہ روز حساب کا جو ایمان نہیں رکھتا، ہر اس متکبر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن، اور کہنے لگا ایک شخص جو مومن تھا، راجل مومنون، ایک مومن شخص کہنے لگا، ایک مومن مرد کہنے لگا، جی اب یہ مومن مرد وہ بائٹ آدمی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں موٹر آن کے لیے پانی نہیں آ رہا۔ فرعون کے دربار میں قبطیوں میں سے، فرعونیوں میں سے ایک شخص تھا، تو وہ در پردہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، اسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور فرعون خود قتل کرنا چاہتا ہے، تو بس اب آگے تو اس سے رہا نہ گیا، برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر کیا اور اس نے پھر وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، فرعون کو بھی اور باقیوں کو بھی، سب کو، تو بڑی بڑی دلیلوں کے ساتھ پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے کیا سوچنا تھا، بلکہ اس کی بھی قتل کی سازش کرنے لگے کہ یہ اس کا مائتی کیوں ہو گیا ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے محفوظ رکھا، اور اس شخص کو بھی، اس کا نام کیش تھا، تو اس کو بھی رب العزت نے محفوظ رکھا۔ اب اس نے کیا کلمات ادا کیے، اور بڑے ہی خوبصورت کلمات، سنہری حروف سے لکھے جانے والے کلمات جو اس نے کہے فرعون کے دربار میں، اور یعنی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق جو ہے یہ بلند کرنا، یہ بہت بڑا جگرے کا کام ہے، اور اس پر رب العزت کی طرف سے جو انعام ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بیان سے قاصر ہے۔ اس قدر انعام رب العزت نے ایسے بندے کے لیے تجویز فرمایا۔ اور پھر صرف ظالم اور جابر بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ بادشاہ جو خدائی دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے دربار میں سارے کے سارے اسی کے حمایتی ہیں، یہ یعنی فرعون کے حمایتی ہیں سارے کے سارے، کوئی ایک بھی شخص اس مرد مومن کا جو ہے نا وہ حمایتی کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور اسے پتہ ہے کہ میں اگر اس طرح کی بات کروں گا اور اپنے ایمان کا اظہار کروں گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ یہ کلمات ادا کیے۔ وقال رجل مومن، کہنے لگا ایک مرد مومن، من آل فرعون، جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا، ٹھیک ہے، یکتم ایمانہ، جو چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے شخص کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور حالانکہ جاءکم، وہ لایا ہے تمہارے پاس، یا لے کر آیا ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، یا روشن نشانیاں، من ربکم، اپنے رب کی یا تمہارے رب کی طرف سے، قوم میں نا تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، تو اگر وہ ہو جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، تو اسی کے اوپر ہے جھوٹ اس کا، یعنی اگر وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو پھر اپنے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہی ہونا ہے نا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے جی تو ضرور پہنچے گا تم کو، بعد الذی یعیدکم، بعد اس کے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ سچا ہے تو پھر اگر تم مار بھی دو، قتل بھی کر دو، تو پھر قتل ہونے کے بعد جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا عذاب کا، وہ آ کے ہی رہنا ہے پھر تم پر، اس عذاب سے تم لوگوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا اسے من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، حد سے بڑھنے والا جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام راہ ہدایت پہ ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچے ہیں۔ یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم، وہی بندہ جو ہے وہ ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، لاکم، کیونکہ انہی سے تھا نا، فرعونیوں میں سے تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو اپنی قوم کہا لاکم الملک اليوم، کہ
آج واسطے تمہارے ہے بادشاہی آج، یعنی آج تو تمہاری حکومت ہے نا، تمہاری بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، جی تو آج تمہاری حکومت ہے، ظاہرین پھر غلبہ حاصل ہے، فی الارض زمین میں، ظاہر ہے پھر جس کی حکومت ہوتی ہے تو اسی کی طاقت ہوتی ہے نا، تو غلبہ پھر اسی کا ہونا ہے۔ حکومت کے پاس تو پھر فوج ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کے سارے اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہیں اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ تو وہ کہنے لگا آج تو حکومت ہے نا تم لوگوں کی، تو پھر تم سمجھتے ہو کہ ہم قتل کر دیں گے اور غلبہ حاصل کر لیں گے، تو پھر ظاہری غلبہ جو ہے وہ تم حاصل کر لو گے، لیکن کیا ہوگا؟ فَمَن يَنصُرُونَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ فَمَن يَنصُرُونَا کہ کون بچائے گا ہمیں، من بأس اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ آ جائے ہم پر، سمجھ آئیے؟ تو بے شک حکومت ہے، جاہ و جلال ہے، یہ طاقت ہے، جنگی ساز و سامان ہے، فوج ہے، پولیس ہے، سارے جو ہے نا محکمے بھی اپنے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں یہ جاہ و جلال، یہ سارا کچھ، یہ تمہارے محکمے، یہ سارا کچھ، یہ تمہیں بچا سکے گا اس عذاب سے؟ جی قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، اب فرعون جو ہے اس سے اور تو کچھ بات بنی نہیں، تو پھر اس نے کہا فرعون نے ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جی فرعون کہنے لگا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں الا ما ارا، وہ جو میں دیکھتا ہوں یا میں جس کو درست سمجھتا ہوں، یعنی جو مجھے بات اچھی لگی ہے میں نے وہ تم لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ قتل ہی کرنا چاہیے بس، یعنی اس کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے ابھی۔ جی وما اہدیکم، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری الا سبیل الرشاد، مگر سیدھے راستے کی طرف، یعنی میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ یہی بہتر طریقہ ہے، یہی بہتر راستہ ہے، یا اپنے راستے سے اس کو ہٹانے کا ہی جو ہے نا یہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقال الذی آمن یا قومی، اور کہنے لگا وہی ایمان والا جو تھا نا، وقال الذی آمن یعنی وہ کہنے لگا وہ ایمان والا، یا قومی میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں علیکم کہ تم پر، مثل یوم الاحزاب، مثل اس دن کے احزاب، یعنی تباہی والے، پہلی قوم کی تباہی والے دن سے میں خوف کرتا ہوں، مثل دأب قوم نوح، جیسا کہ دن، یعنی ویسا دن جو ہے نا وہ نہ آ جائے تم پر، مثل دأب جیسا حال ہوا یا جیسے عذاب آیا قوم نوح، قوم نوح پر، وعاد اور عاد پر، وثمود اور ثمود پر، والذین من بعدہم اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد آئے،
یعنی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم پر عذاب جیسے پہلی قوموں پر اور ان قوموں کے بعد والے لوگوں پر عذاب آئے، اس طرح تم پر عذاب نہ آ جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں چاہتا اللہ ظلم کرنا لعباد، اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر ظلم کرنا یا کہ ظلم کرے اللہ یہ نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر، یوم التناد، پکار کے دن سے، یعنی اس دن سے بھی مراد قیامت کا دن، جس دن وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے، آوازیں دیں گے، اب آؤ یار میری مدد کرو، کوئی کہے گا میری مدد کرو۔ یوم تولون مدبرین، جس روز تم بھاگو گے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے من عاصم، کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اب پہلے تو قوم نوح، عاد، ثمود کی انہوں نے دلیل دی نا، پھر جا کے یوسف علیہ السلام کی دلیل انہوں نے پیش کی۔ وہ کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف، من قبل، یعنی یوسف پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، من قبل سے مراد موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف بھی آئے، اور یوسف علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ ان کی نبوت اور ان کا چرچا جو ہے وہ بہت زیادہ عام تھا، جی، یعنی زبان زد عام تھا، ہر زبان پہ تھا، ہر کوئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے ایک تو حسن و جمال کے چرچے جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ مشہور تھے، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان کو جو جیسے غلامی سے اپنا تاج عطا فرمایا اور کرسی پہ براجمان فرمایا، حکومت عطا فرمائی، تو اس حوالے سے، اور پھر ان کے دور میں جو اللہ رب العزت نے خوشحالی عطا فرمائی مصر میں، تو اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ بہت زیادہ جانتے تھے، تو ان کا نام اور ان کا حوالہ جو ہے نا وہ دینے لگے کہ یہ یوسف علیہ السلام بھی پہلے آئے تھے بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، پھر پس تم شک میں گرفتار رہے، فما زلتم، پس تم شک میں گرفتار رہے، فی شکن، شک میں، مما جاءکم بہ، جو وہ لے کر آئے تھے، حتی اذا ہلاک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قلتم، تو تم نے کہنا شروع کر دیا، لن یبعث اللہ، کہ نہیں بھیجے گا اللہ، من بعدہ، بعد اس کے، رسولاً، کوئی رسول، جی، یعنی حال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کی نبوت وہ اس طرح کی تھی کہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جی، لیکن بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور انبیاء بھی۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ اس کو، من ہوا مسرف، جو حد سے بڑھنے والا، مرتاب، شک کرنے والا ہے، الذین، یعنی وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے رہے،
فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی، کبر مقتا عند اللہ، تو بڑی کبر مقتا، بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور مومنوں کے نزدیک۔ جی ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، تو یہ بڑی ناراضگی کا سبب ہے یا باعث ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مور لگا دیتا ہے اللہ ہر دل، کون سا؟ متکبر یعنی غرور والا، مغرور دل، جبار سرکش، ہر سرکش مغرور دل پر مور لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا ہامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا یا ہامان، اے ہامان، ابنی لی کے بناؤ میرے لیے، صرحن اونچا محل، یہ لعلی اونچا، صرح لعلی اونچا محل بناؤ یا اونچا مینار بناؤ، تو کیا کرنا؟ ابلغ الاسباب، تو تاکہ میں پہنچ سکوں ان راہوں میں، اسباب یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں نا رب کے بارے میں، ایک اونچا سا مینار یا اونچا محل بناؤ، اس کے اوپر چڑھ گئے تو میں دیکھوں اس کا رب جو ہے نا وہ کدھر رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، اوپر چڑھ کے میں راستہ جو ہے نا وہ تلاش کروں۔ تو اگر یہ رب اگر مل گیا، اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اگر نہ ملا تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیصلہ اس نے اس پہ چھوڑا۔ پھر اسباب السماوات، آسمان کی راہوں تک، یعنی راستہ تک میں پہنچوں، کون سا راستہ؟ جو آسمانوں کی طرف ہے، اوپر اللہ تک جانے کا راستہ۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں مطلع ہوں یا میں جان لوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف، یعنی موسیٰ کے معبود کی طرف میں جھانک کر، اوپر جا کے جھانک کر دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ كَاذِبًا، تاکہ مجھے، اور میں تو یقین کرتا ہوں، اور میں تو یہ گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں، کاذباً کہ وہ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور یوں ہی آراستہ کر دیا ہے لفرعون، فرعون کے لیے، سوء عملی، اس کا برا عمل، وصد عن السبیل، اور روک دیا ہے عن السبیل، راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھا فرعون کا یعنی قید، فریب، نہیں تھا فریب فرعون کا، الا فی تباب، مگر اس کی اپنی ہی تباہی، یعنی تباہی بربادی میں تھا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی، اور کہنے لگا وہ یعنی ایمان والا، یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، اہدکم، میں دکھاؤں گا تمہیں، سبیل الرشاد، یعنی ہدایت کا راستہ جو ہے یہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ یعنی فرعون جو مطلب الٹی سیدھی دلیلیں دے رہا ہے اور اللہ رب العزت کو دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے کہ میں دیکھوں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، جی، یعنی وہ واویلیاں چھوڑ رہا ہے اور اس کا دماغ کوئی نہیں کام کر رہا۔ اصل راستہ جو ہے ہدایت کا یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ یا قوم، یا میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس برتنے کے لیے ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ
دار القرار ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئاتا، جو برے کام کرتا ہے، فلا یجزا الا مثلہا، اسے سزا دی جائے گی اسی کی مثل، اسی قدر جو ہے نا اس کو سزا دی جائے گی جتنا وہ برا عمل کرے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر و انثی، اور جو نیک کام کرتا ہے، من ذکر، خواہ مرد ہو او انثی یا عورت ہو، وہ مومن ہو وہ مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیا جائے گا ان کو اس میں بغیر حساب و کتاب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ، کہ میرا بھی مالی واسطے میرے ہے کہ ادعوکم، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، یعنی نہیں ہے میرے لیے ادعوکم کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں الی النجات، نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، یعنی تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو اور مجھے بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہو، مجھے بھی آگ کی طرف تم بلاتے ہو، میں تمہیں ہدایت کی طرف اور نجات کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، جنت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے بلاتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو لیکفر باللہ، کہ میں بھی انکار کروں اللہ کا، واشرک بھی، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم تک نہیں ہے، وانا ادعوکم من العزیز الغفار، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی ادعوکم، تمہیں بلاتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، الی العزیز الغفار، غالب بخشنے والے کی طرف، یعنی عزت والے بخشنے والے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعون الیہ، لا جرم، کہ نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی حق یہ کہ اس کو نہیں ہے حق کہ تم مجھے بلاتے ہو، انما تدعوننی الیہ، کہ یہ کہ تم مجھے بلاتے ہو الیہ، اس کی طرف، لیس لہ دعوۃ، تو نہیں ہے اس کے لیے حق نہیں ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں، دعوت یعنی کہ اس کو پکارا جائے، جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو تو وہ حق نہیں رکھتا کہ اس کو پکارا جائے، دنیا میں بھی اور نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ وَأَصْحَابُ النَّارِ، اور اللہ ہی کی طرف، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہیں وہ جو جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اب مجھے اپنی بھی جان کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس طرح کی میں نے باتیں کی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی قتل کروا دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو گے کہ ایک جو ہے نا ہمیں نصیحت کرنے والا تھا، تو ہم نے اس کی بات جو ہے نا وہ سنی نہیں ہے اور اس پر غور نہیں کیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا، پس بچا لیا اس کو اللہ نے، سیئات، ان اذیتوں سے، ما مکروا، جو مکر کیا،
یعنی جو اذیتیں جو تکلیفیں پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا مکر کیا تھا نا، اس سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا فرعون والوں کو، فرعونیوں کو، سوء الحساب، سخت عذاب نے۔ النار یعرضون علیہ، دوزخ کی آگ، یعرض پیش کیا جاتا ہے، علیہ ان کو، ان پر، غدوا و عشیہ، یعنی صبح اور شام، یعنی دوزخ کی آگ ہے اور ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون، داخل کر دو فرعونیوں کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب باہم جھگڑیں گے، فی النار، آگ میں، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، بس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں کو جو تکبر کیا کرتے تھے، انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون، تم دور کر دو، مغنون ہم، فہل انتم مغنون، پس تم مغنون دور کر دو، عنا ہم سے، نصیب من النار، آگ کے عذاب کے اس حصے کو ہم سے دور کر دو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، جواب دیں گے متکبر جو ہیں، وہ غرور تکبر کرنے والے، انا کل فیہا، کہ ہم سب اس میں ہیں، یعنی صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم باہر ہیں تو تمہارا کچھ کریں، ہم بھی تو آگ میں ہی ہیں نا، ہم اپنا نہیں کچھ کر سکتے، تمہارا کیا کرے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے لوگوں، اپنے بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار لخازنتی، اور کہیں گے سارے دوزخی، لخازنتی، دروغے کو، یعنی جہنم کے دروازے کو، جہنم ادعو، جہنم کے دروغے کو، کہ دعا کرو ربکم، اپنے رب سے، یخفف عنا یوم من العذاب، کہ تخفیف کر دے آج کے دن عذاب سے۔ قالوا اولم تکو تأتیکم، وہ کہیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے، تأتیکم تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول، تمہارے پاس رسول، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں آتے تھے، قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے، دروغہ جو ہے وہ کہے گا، فادعوا، تو خود ہی دعا مانگ لو نا، جی جب آتے تھے تمہارے پاس تو پھر آپ خود ہی اللہ سے جو ہے نا وہ فریاد کر لو، پھر اگر اللہ جو ہے نا تمہاری فریاد کو سنتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بے سود، یعنی گمراہی میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما علینا البلاغ۔